رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے دور مضافات میں ایک گاؤں دیہات میں چلے گئے، اور وہاں ایک دیہاتی سے آپ کی ملاقات ہوئی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی آؤ بوگت اور خدمت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دعوت دی کہ کبھی موقع ملے تو ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ وہ شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تیری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اونٹ سواری کے لیے اور کچھ بکریاں مل جائیں تو بس میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بڑھیا بہتر تھی، اس نے اس سے بڑی چیز طلب کی۔ تو صحابہ کرام کو اس پہ بڑا اشتیاق ہوا کہ بنی اسرائیل کی بڑھیا کا کیا قصہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث ہے، اس میں وہ بڑھیا کا قصہ بتایا، اور یہ حدیث مبارکہ مسند ابی یعلی، صحیح ابن حبان اور المستدرک للحاکم میں اس کی روایت ملتی ہے صحیح سند کے ساتھ، اور امام ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اشتیاق پہ اس بڑھیا کا طویل واقعہ بیان کرنا شروع کیا، اور فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہ بڑھیا کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے، اپنے آبائی شہر شام کی طرف جانے لگے، موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ قافلہ چلا تو وہ راستہ بھول گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے علماء کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ ہم راستہ کیوں بھولیں، ایسا کیوں ہوا ہے۔ تو انہوں نے ایک بات یاد دلائی کہ اللہ کے پیغمبر، یہاں سیدنا یوسف علیہ السلام مدفون ہیں مصر کے اندر، اور ہم نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلیں تو میری لاش نکال کر، میری میت نکال کر اس کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اور یہ بات نوٹ کیجئے کہ انبیاء علیہ السلام کے اجساد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، وہ صدیوں کے بعد بھی جس طرح دفن کیے جاتے ہیں اسی طرح رہتے ہیں زمین کے اندر، زمین ان کو نہیں کھا سکتی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان علماء سے پوچھا کہ اچھا چلو پھر ایسا کرتے ہیں، ان کا جسم نکال لیتے ہیں قبر سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر کیا کریں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایک بڑھیا ہے گاؤں دیہات کے اندر، اس کو معلوم تھا، بڑی عمر کی ہے، کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ چلتے ہیں اس بڑھیا کے پاس۔ انہوں نے کہا ہم نے بڑھیا سے پوچھا ہے، تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ میں ایک شرط پہ بتاؤں گی کہ موسیٰ علیہ السلام خود میرے پاس آئیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے پیغمبر اس بڑھیا کے پاس چلے گئے اور اس بڑھیا سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، تو ذرا ہمیں نشاندہی کر دو تاکہ ان کا جسم نکال کر ہم اپنے ساتھ لے جائیں، ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ تو سنا ان کی یہ وصیت ہے، اس وجہ سے ہم راستہ بھولے ہیں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر ایک شرط ہے، اگر آپ وہ پوری کر دیں تو میں بتاؤں گی، ویسے نہیں بتاؤں گی۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا بتاؤ کیا شرط ہے، اگر میری استطاعت میں ہوا تو میں پوری کروں گا۔ تو بڑھیا نے اللہ اکبر بڑی بات کہہ دی، واقعی بڑی بات تھی۔ کہا اللہ کے پیغمبر مجھے جنت میں آپ کی رفاقت مطلوب ہے۔ سبحان اللہ! مانگنے والوں کا بھی اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے۔ اس شخص نے جس نے بکریاں اور اونٹ مانگے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تجھ سے تو بنی اسرائیل کی بڑھیا بازی لے گئی۔ تو بڑھیا نے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت مانگ لی۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ کبیدہ خاطر ہوئے، چونکہ یہ تو ان کے بس کا کام نہیں تھا۔ اتنے میں جبریل وہی لے کر آ گئے۔ اللہ اکبر! بڑھیا کی بھی کیا شان تھی جس کے لیے اللہ نے اپنے جبریل کو بھیج دیا زمین پہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا جبریل نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑھیا سے وعدہ کر لیں جنت میں رفاقت کا۔ سبحان اللہ! کیسی خوش نصیب تھی وہ عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم سے یہ اطلاع بھیجی کہ تو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ اس بڑھیا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ تم سے بازی لے گئی۔ تو دراصل ہر آدمی اپنے ظرف کے مطابق جو ہے وہ مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم خاص تھے، رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے پانی بھی مہیا کرتے تھے، بعض اوقات سواری پہ کجاوا وغیرہ بھی رکھ لیتے تھے۔ تو ایک دن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پوچھا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو، کوئی طلب ہے تمہاری؟ ان کا بھی بہت بڑا ظرف تھا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دعا کیجئے کہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ صحابہ کی تو سب سے بڑی خواہش یہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو، تم خوب اللہ کے حضور سجدے کیا کرو، نمازیں پڑھا کرو، نفل ادا کیا کرو، سجدوں کی کثرت کرو، میں بھی اللہ سے دعا کروں گا انشاءاللہ جنت میں میری رفاقت مل جائے گی۔ تو جب بڑھیا نے یہ بات کہی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اچھا یہ وعدہ کر لیتے ہیں تجھ سے، اور اس کے بعد وہ بڑھیا ان کو ایک سوکھے تالاب پہ لے گئی جس کا پانی خشک ہو چکا تھا۔ اس میں ایک جگہ اس نے نشاندہی کی کہ یہاں کھدائی کریں، تو کھدائی کی گئی، تو وہاں سے صحیح سلامت سیدنا یوسف علیہ السلام کی میت برآمد ہوئی۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ اس دور میں بھی قبروں کے اوپر جو ہے وہ قبے تعمیر نہیں کیے جاتے تھے، مزارات نہیں بنائے جاتے تھے۔ اگر سیدنا یوسف علیہ السلام کا کوئی مزار بنا ہوتا تو پھر اسی بڑھیا سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، سب کو پتا ہوتا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام فلاں جگہ مدفون ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سا نبی کہاں دفن ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ ان کے مزارات نہیں بنے ہوئے ہیں۔ اگر بنے ہوتے تو نسل در نسل لوگ ان کے ٹوٹ پھوٹ کے بعد ان کو دوبارہ تعمیر کر لیتے اور آج تک وہ جو ہے دنیا کے اندر موجود ہوتے۔ لیکن اللہ نے کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کیا، شریعت محمدی کے اندر بھی اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ قبروں کو پختہ بنانا اور قبروں کے اوپر قبے تعمیر کرنا، عمارتیں بنانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے جسد اطہر کو نکالا وہاں سے اور اپنے ساتھ لے گئے، تو ان کو راستہ مل گیا۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ کسی جگہ سیلاب آیا یا کوئی طوفان یا زلزلہ آیا تو ایک قبر کھل گئی، اور اسی طرح سے ایک جسم جو ہے وہ برآمد ہوا اس سے۔ تو وہاں کے لوگوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا کہ اس طرح سے جو ہے ایک جگہ سیلاب یا زلزلے کی وجہ سے ایک قبر اکھڑ گئی ہے اور وہاں ایک میت ہے، اور اس شخص کے بارے میں ان کو اطلاع دی گئی کہ وہ اتنی طویل قبر ہے اور اتنی بڑی میت ہے کہ اس کے قد کاٹ کے بارے میں کچھ کہنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ اس کی ناک جو ہے وہ 1 ہاتھ لمبی ہے۔ اللہ اکبر! تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقی جو ہے وہ جسم کتنا ہوگا، اس کا قد کاٹ وغیرہ کتنا ہوگا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ بچار کے بعد کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک یہودی عالم تھے اور مسلمان ہو چکے تھے، تورات کے بڑے عالم تھے، سابقہ انبیاء کی پوری تاریخ سے واقف تھے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس مقام پہ وہ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے جو پیغمبر تھے ان کی قبر ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جو ذمہ دار لوگ تھے، ویسے یہ حدیث کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے، ان کو خط لکھا کہ 13 قبریں کھودی جائیں، 13 قبریں کھودی جائیں، اور رات کے اندھیرے میں ان 13 میں سے کسی ایک قبر کے اندر ان کو دفن کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! کیا حکمت تھی اس کے اندر؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اقدام کیوں کیا؟ ایسا نہ ہو کہ اس قبر کے اوپر کل کوئی مزار بن جائے اور لوگ قبر کی پوجا شروع کر دیں، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ 13 قبریں کھودی جائیں، رات کے اندھیرے میں ان میں سے کسی ایک قبر میں اس میت کو ڈال دیا جائے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کون سی قبر میں حضرت دانیال علیہ السلام جو ہے وہ مدفون ہیں۔ اللہ اکبر! تو سامعین کرام، ناظرین محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ قبر پرستی سے بچنے کے لیے قبروں کو پختہ بنانے سے بچیں۔ جب بنیاد ہی جو ہے وہ غلط ہوگی، قبر کو پختہ بنائیں گے، اس کے اوپر عمارتیں، قبے، سنگ مرمر اور چراغاں، تو پھر یہ ہے کہ ہر کام کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قبروں کو ایسے ہی بنائیں جیسا قبروں کو بنانا سنت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔